نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سارے شاعر اسلامی پر عمل کرتے ہیں، صرف مرزے کو نہیں مانتے، تو ان کو قادیانی کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حوالے کی روح سے بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ قادیانی اپنے آپ کو حقیقی مسلم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا ان سب کو بلا تخصیص وہ کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں۔ اب کلمہ وہ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں، نماز وہ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں، شاعر اسلامی پر وہ بھی عمل کریں اور ہم بھی کریں، ہم ان کو کافر کہیں وہ ہم کو کافر کہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ دونوں فریقوں اور دونوں گروہوں میں ایک کافر ہے اور ایک گروہ مومن ہے۔ دونوں مومن نہیں ہو سکتے، دونوں کافر نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ دونوں گروہ اور دونوں فریق، دونوں میں ایک گروہ ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے، دونوں ایمان والے نہیں ہیں، دونوں کافر نہیں ہیں۔ اب اس فرق کو واضح کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کے جو سچے نبی پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، ان پر ان کا ماننا ایمان اور ان کا انکار کفر تھا، اور اب بھی ہے۔ اگر آج ہم کسی نبی کا انکار کر دیں اور کہیں جی ہم تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، باقی سارے انبیاء کی آپ نفی کر دیں، تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ 7 عقیدے ہیں۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایمانیات کا تقاضا یہ ہے کہ سچے نبی کا اقرار کیا جائے اور جھوٹے نبی کا انکار کیا جائے، اور اگر سچے نبی کا انکار کیا جائے تو وہ کفر ہے۔ یہ ایمانیات کا تقاضا ہے اور قرآن کا معیار ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی جو اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول جتنے بھی مبعوث ہوئے ہیں، سارے رسولوں کا ماننا ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو فاسق قرار دیا ہے۔ اب انبیاء کو ماننا ایمان اور انبیاء کا انکار کفر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو قادیانی کیوں کافر سمجھتے ہیں؟ چونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، اور قادیانی چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے، لہذا وہ ایمانیات کے اس معیار کے تحت اور قرآن کے اس معیار کے تحت کہ سچے نبی کا انکار کفر ہے اور ہم ان کے نبی کو نہیں مانتے، اس لیے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب فرق اور واضح ہو گیا، قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کافر، کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔
قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں اور ہم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چونکہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، اس لیے وہ امت محمدیہ سے خارج ہو گئے۔ اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ کسی قادیانی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ یہ تو مولوی کہتے ہیں، ہم کب ان کو نبی کہتے ہیں؟ ہم تو جن کو مجدد سمجھتے ہیں، مہدی سمجھتے ہیں، ہم تو جی ان کو مسیح موعود سمجھتے ہیں، اور یہ مولویوں کا پراپیگنڈا ہے جی، ہم تو ان کو امتی نبی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ تم اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو امتی نبی سمجھتے ہو تو یہ 15 صدیاں جو گزر گئیں اس میں بھی کوئی امتی نبی ہمیں دکھا دو۔ اگر ابو بکر صدیق امتی نبی نہ بن سکے، عمر نہ بن سکے، عثمان اور علی نہ بن سکے، تو اور کون ہے جو امتی نبی بن جائے؟ اور پیچھے 15 صدیاں گزر گئی، ان 15 صدیوں کے اندر کوئی امتی نبی نہیں آیا اور یہ مرزا صاحب امتی نبی بن گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک امتی نبی کا لفظ بولتے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ نبی سمجھتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے میں 3 ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ حقیقت النبوت، کیوں جی رانا رفیق صاحب یہی ہے آپ کی کتابیں، صاحب کا آپ کا ایمان یہی ہے؟ آج دیکھیں میں آپ کا تجزیہ کیسے کرتا ہوں اس دین کا، ذرا سنتے جائیں اور توجہ سے سنتے جائیں۔ یہ حقیقت النبوت میرے سامنے ہے، یہ حصہ اول اور صفحہ 116۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی لکھی ہوئی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے لاہوری گروپ کے جواب میں۔ اس کے صفحہ 116 پر وہ لکھتے ہیں، ذرا توجہ سے سن لیں، بس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کریم کے معنوں کی روح سے بھی نبی ہیں اور لغت کے معنوں سے بھی نبی ہیں۔ کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مجھے ہم تو ان کو ذلی مانتے ہیں، فروزی نبی مانتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ اگلا حوالہ سن لیں اور صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہی کتاب حقیقت النبوت صفحہ 174۔ پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے، اس معنی کے حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ کیوں جی کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ گی بات؟ اب یہ لاکھ دھوکہ دیں کہ جی ہم ان کو امتی نبی کہتے ہیں، ذلی نبی کہتے ہیں، بروزی نبی کہتے ہیں، لیکن ان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مجازی نہیں حقیقی نبی سمجھتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 292 کا ایک اور حوالہ سن لیں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ بلحاظ نبوت ہم بھی مرزا صاحب کو پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں۔ کیوں جی پہلے نبی 15 صدیاں جو گزری، 1500 سال میں کوئی ایسا نبی آیا جو امتی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو؟ کوئی نبی آپ نے کسی نبی کا نام سنا؟ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لغت کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو حقیقی نبی سمجھتے ہیں اور ان نبیوں کی طرح سمجھتے ہیں جو سابقہ انبیاء ہو گزرے ہیں۔
ایک حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کا میں پیش کرتا ہوں، تبلیغ رسالت جلد نمبر 9 صفحہ 27، صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔